اهدنا الصراط المستقيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا پس وہ آدمی جو تھا مردار، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو حیات جاوداں بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے نور توحید عطا کیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، کَمَنْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کبھی نہیں نکل سکتا ان تاریکیوں سے، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے کافروں کے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کو جو وہ کرتے تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا، ان کے وڈیروں کو مجرم اس بستی میں سے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کو جب مشرکین ستاتے تھے ان کے تکلیف دینے کے مختلف طریقے تھے. کبھی آ کے معجزات کا مطالبہ کرنا، کبھی بیٹیوں کو طلاق دے دینا، کبھی ان کے چہروں پہ تمانچے مارنا، کبھی صحابہ کرام کو ستانا، کسی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ، کسی کو پتھریلی زمین پہ پیدل چلوانا، کسی کے جسم کو ننگا کر کے پتھریلی زمین پہ گھسیٹنا اور کسی کو سرے سے ہی مار دینا. پھر یہ ظلم اور بربریت کا تعلق وہ صرف مردوں کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ صنف نازک عورتوں کے اوپر بھی انہوں نے ایسے ہی ظلم کیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا، اسلام کی پہلی شہیدہ، وہ صنف نازک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالنا، یہ سارے کے سارے ان مشرکین کی طرف سے ظلم تھے مسلمانوں کے اوپر. اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی انہوں نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، بہت بڑا ستم کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ. تو ان کے مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ کبھی رستے میں کانٹے بچھا دیتے، اور کبھی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے تو سر کے اوپر آ کے گندگی ڈال دیتے. یہ ان کا محبوب ترین عمل تھا، بالخصوص ابو جہل کا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اوجڑی لا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے آ کے اوجڑی ڈالی. تصور کیجئے کتنی بدبودار چیز ہے. کہیں پہ
جانور ذبح ہو اور اس کی گندگی تھوڑی سی نکل آئے تو اس کے قریب بھی انسان نہیں پھٹک سکتا، پھر اتنی نفیس طبیعت کا مالک جس کو خوشبو سے بڑی محبت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے بڑی محبت، بڑا انس ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام کو کوئی اگر خوشبو کا آ کے تحفہ دیتا تو کبھی انکار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ 3 چیزوں کا انکار کرنا ہی نہیں چاہیے، ایک خوشبو، حدیث میں ذکر ہے، ایک خوشبو، نمبر 2 تقیہ، اور نمبر 3 دودھ۔ اگر کوئی پیش کرے تو اس کا انکار نہ کرے، انکار کرنا اس کا مناسب نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ تینوں چیزیں بڑی پسند، تو نبی علیہ السلام کے کاندھے مبارک کے اوپر اس نے آ کے وجڑی ڈالی۔ یہ ظلم کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے وجڑی اٹھائی، صفائی کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس نے یہ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سربہ سجود ہے، ایسی حالت میں گندگی اوپر ڈال دینا، یہ ظالم نے بہت بڑی ایک زیادتی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو وہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان ہاتھ میں تھی، اسی طرح بھاگے ابو جہل کی طرف کہ میں آج اس کا جا کے قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک نیا مذہب جو لے کے آئے ہیں، وہ تو نیا ہی کہتے تھے، نیا مذہب جو لے کے آیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس طرح ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے لگ جاؤ، طرح طرح کی اس کو تکلیفیں دو، آخر ہے تو ہمارا بھتیجا ہی۔ تو خاندانی غیرت اور جو شفقت پدری ہوتی ہے، والد کی جگہ ہے، چچا ہے، تو اسی لیے وہ پیار اور محبت کی میں آ کے دوڑے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ امام الانبیاء کا پیار دل میں لے کے ابو جہل کے خلاف دوڑنا ہی تھا، اللہ نے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی، صرف اسی وجہ۔ وہ آئے اور ابو جہل کو آ کے کہتے ہیں، اوے بدبختہ، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اجڑی ڈال دی، اور وہ بھی جب وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، یار یہ جو ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آباء و اجداد کے دین سے ہٹ چکا ہے، تو میں تو اس لیے اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، تو پتھر کو پوجنے والا اور وہ زندہ خدا کو پوجنے والا ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جس اکیلے خدا کا وہ پجاری ہے، میں بھی آئندہ اسی کی عبادت کروں گا، ان بتوں کی عبادت سے دستبرداری کا میں آج ہی اعلان کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ شاید توحید کی خاطر نبی پر تکلیف آنے میں بھائیوال بنے ہیں امام الانبیاء کے، تو اسی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ امام الانبیاء کی مجلس میں آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، اشارہ ہے۔ مفسرین کرام نے اسی کو شان نزول لکھا ہے اس آیت کا، فرمایا دیکھو تو صحیح، او من کان میتا، ایک آدمی وہ تھا جو مرا ہوا تھا، مشرک کیا ہے؟ مرا ہوا ہے، وہ زندہ رہ کے بھی موت کی آغوش میں ہے، بھلا اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں اللہ کی توحید کا ذکر نہ ہو؟ وہ زندگی ہی کیا ہے جو پروردگار کی توحید سے خالی ہو؟ اصل میں زندہ ہے ہی وہی جو اللہ کی توحید کا متوارا ہے، پیغمبر کی سنت کا دیوانہ ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا پروانہ ہے۔ حقیقت میں زندگی تو ہے ہی اسی کی، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، جس کے دل میں پیغمبر کی سنت کی مخالفت ہے، جس کے دل میں اللہ کی توحید کا انکار ہے، ایسے آدمی تو زندہ ہے ہی نہیں، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ قرآن نے کہا اومن کان میتا، وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو حیات جاوداں بخشی، قرآن کے ذریعے، اللہ کی توحید کے ذریعے، انہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، زندگی مل گئی۔ یہ ہے کہ مشرک مردہ ہے اور جو موحد ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حدیث پاک سناتا رہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر
مثل الحی والمیت، ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مردے کی طرح ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ کی شان بے نیازی تو دیکھو، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ مجھے تو یہی تفسیر پسند ہے جو ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے، ہاں جی، کہ یخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتا ہے مردے سے۔ مردہ آزر تھا، قبر چٹ تھا، ہاں جی، بتوں کا پجاری تھا، اس سے زندہ ابراہیم نکالا، اور زندہ نوح تھا، اللہ کی توحید کا متوالا، اس سے مردہ کے نام بھی کرایا۔ یہ ہے یخرج الحی من المیت۔ وہ بھی ٹھیک ہے کہ زندہ مرغی، مردہ انڈا، مردہ انڈا زندہ چوزا، وہ بھی ہے، لیکن یہ حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بڑا موضوع معنی ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ مردہ تھا آزر، اس سے زندہ ابراہیم پیدا کیا جو اللہ کی توحید کا دیوانہ ہے، اور مردہ زندہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، ان سے مردہ پیدا ہوا، اور وہ کون ہے؟ کنعان، جو اللہ کی توحید کا منکر تھا، آخری دم تک اسے ایمان نصیب نہ ہوا، تو مشرک مردہ ہے۔ فرمایا اومن کان میتا، کیا وہ آدمی کہ جو تھا مردار، یعنی وہ مرا ہوا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو حیات جاودہ بخشی، وجعلنا لہ نورا، اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، یہ اس کے برابر بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر و شرک کے اندھیرے، اس کو اللہ نے اپنے توحید کا نور عطا کیا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے ابو جہل، کہ جو کہ شرک و کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ڈوبا ہوا بھی ایسے ہے، قرآن کہتا ہے لیس بخارج منہا، کبھی ان سے نکل نہیں پائے گا، یعنی ہمیشہ کفر پہ جو رہے۔ تو مومن اور کافر یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لیس بخارج منہا، کبھی اس سے نکل نہ پائے گا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے کافروں کے ان کے برے اعمال کو، جو اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم راہ ہدایت پہ ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ مومن اور موحد آدمی کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہی ان کی گمراہی کی بڑی دلیل ہے کہ موحد اور جو اللہ کی توحید کا پرستار ہے اس کو گمراہ کہنا اور اپنے آپ کو راہ ہدایت کا راہی کہنا، یہی ان کی بڑی گمراہی ہے، اور یہی ان کے لیے مزین کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی توحید کیا ہے؟ نور، اور کفر و شرک کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا ہے۔ یہ قرآن اسی لیے آیا کہ انسانیت کو نور توحید نصیب ہو جائے اور کفر و شرک کی تاریکی چھٹ جائے۔ صرف قرآن کے آنے کا مقصد یہی تھا، جس کا ذکر ہوا ہے سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم، یہ صفحہ ہے 256، صفحہ 256 ہے سورہ ابراہیم، اور اس کی بالکل ابتدا ہے۔ آیت نمبر 1 دیکھیے، مل گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، واللہ اعلم بمرادہ، کتاب انزلناہ الیک، بڑی عظیم و شان کتاب ہے میرے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکالیں، الی النور، نور توحید کی طرف، باذن ربہم، اپنے پالنہار کے حکم کی وجہ سے، الی صراط العزیز الحمید، اس ذات کے رستے کی طرف جو غالب بھی ہے اور تعریفوں والا بھی ہے،
اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے آسمانوں میں بھی اور سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے. ملکن خلقن عبیدن، ملک بھی اللہ کی، تخلیق بھی اللہ کی اور غلام بھی اللہ کے. ملکن خلقن عبیدن سیوطی معنی کرتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے. بلانا ہے اللہ کی توحید کی طرف. ہاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اسی کے ہے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں اور ہر چیز اسی کی ہے. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت قسم کے عذاب سے. یعنی جو نور توحید کو مان جائے، کفر و شرک کی ظلمت سے نکل آئے، وہ تو ہے موحد، اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور جو اللہ کی توحید کو جھٹلائے، کفر کے اوپر ہی پکا رہے اور کفر و شرک کے اندھیروں میں رہے، وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے. جہنم کی وادی، مفسرین کہتے ہیں ویل ایک خاص جہنم کی وادی ہے، اس میں ہوں گے کافر اور منافق لوگ. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت قسم کا عذاب ہوگا. تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. قرآن اس لیے آیا ہے. قرآن خود اپنے نزول کا مقصد بتاتا ہے. قرآن کیوں آیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کی توحید کے راہ کا راہی بنایا جائے. لیکن ہمارے ہاں قرآن کے نزول کا مقصد کچھ اور ہے. خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دو کسی اونچی جگہ پہ، قسم کی ضرورت پڑے تو پھر ہاتھ لگانا ہے ورنہ نہیں. عدالت میں جانا ہو تو قرآن پاک بغل میں لیے چلے جائیں گے. بے شک جھوٹی قسم اٹھانی ہو علیہ باللہ، پھر بھی اللہ کے کلام کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. عقیدہ اس سے نہیں لیا جاتا. عقیدے کے لیے اور کتابیں بہت سی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن جیسی کتاب گھر میں ہو اور انسان اس سے روگردانی کرتے ہوئے دیگر کتابوں سے عقائد سیکھتا پھرے. بڑی بدبختی ہے، بڑی بدبختی ہے. اس سے بڑی تو اور لعنت کوئی نہیں کہ قرآن جیسی رحمت موجود ہو، اس کی موجودگی میں بزرگوں کی کتابوں کی طرف انسان رجوع کرتا پھرے. اور آج کل تو کچھ لفنڈر قسم کے ملاؤں نے مدارس کے باہر لکھ دیا ہوا ہے، المحنت کے مطابق جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ اس مدرسے میں داخلہ لینے کی جسارت نہ کرے. اسی پاکستان جیسے ملک میں ملاؤں نے مساجد کے باہر سائن بورڈ کے اوپر یہ باتیں لکھوا دی ہوئی ہیں کہ جن کا عقیدہ المحنت اور المفنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس مدرسے میں داخلہ لینے کی کوشش نہ کرے. ایڈمیشن فارم جو ہیں ان کے اوپر پہلی شیٹ یہی ہوتی ہے. میں نے آنکھوں سے معائنہ کیا ہے. سنی سنائی بات کہنا تو ویسے منافق کی علامت ہوتی ہے، جھوٹے آدمی کی علامت ہوتی ہے. آنکھوں سے معائنہ کیا ہے، یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. بھئی المحنت المفنت انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، لیکن اس کتاب کے ماتھے کا جھومر ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کرنا تو رہا درکنار، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہونا تو رہا درکنار، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ بلا اپنے آپ کو عالم کہلانے کا مستحق ہے جو قرآن سے دور کر کے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے انسان کو کر دے کہ ان سے عقائد لیجئے. یہ عقائد کے لیے نہیں ہے، عقائد کے لیے یہ کتاب ہے جس کا مقصد نزول یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کی توحید کا راہی بنائے. یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے. اور پھر جو پڑھتے بھی ہیں تو کوئی مر جائے اس وقت پڑھیں گے، یا کوئی مرنے کے قریب ہو تو پھر مولوی صاحب کو بلا کے سورہ یاسین پڑھائی جائے گی تاکہ روح بآسانی نکل جائے. واہ اقبال تیرے پہ قربان جاؤ. اس نے کہا تھا اے بدبختہ، جس کتاب کا ایک ایک لفظ حیات جاوداں بخشتا ہے، ظالم تو نے اس سے بھی مرنا سیکھا ہے. جس قرآن سے مرنا سیکھا تھا کاش کہ اسی سے جینا بھی سیکھ لیا ہو. اور آج کے اس ماحول میں اگر وہ ہوتا تو شاید تڑپ کے مر جاتا.
جتنا وہ حساس تھا اس معاملے میں. ہاں قرآن کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کو اپنی الماریوں میں سجایا گیا، مقدمات میں اس کو بلایا گیا، لیکن عقائد میں نہ کھولا گیا، اس کو عقائد میں اس کو نہیں کھولا گیا، اس سے رہنمائی نہیں دی گئی. جتنی عظیم کتاب ہے اتنی مظلوم بھی ہے ساتھ. اس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اور کرنے والے بھی اہل علم ہیں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، علامہ کہلانے والے، شیخ الحدیث کہلانے والے. تو شیخ الحدیث نہیں، یہ چھک کھل حدیث ہے. یہ بڑا کون سے شیخ الحدیث ہے؟ چھک کھل حدیث تو کہا جا سکتا ہے ان کو، شیخ الحدیث یہ نہیں ہے. اور اللہ ایسوں سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو عالم وہی ہے، اللہ والا وہی ہے، اور صحیح اللہ کے کاغذات میں موحد اور مومن وہی ہے جو اللہ کی کتاب کو اپنے لیے مشعل راہ سے بناتا ہے، اس کو اپنے لیے ہدایت کی کتاب سمجھتا ہے، اس سے ہدایت لیتا ہے اور اس سے عقائد وابستہ کرتا ہے، وہ اپنی راہ حق پر ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ دیگر کتابوں کے ساتھ اپنے عقائد کی درستگی کرنے والے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے جی، تو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، جو موحد بنا، جس کو اللہ نے حقیقی زندگی عطا کی، تو وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور عطا کیا، نور توحید. تیسرا پارہ کھولیے سورۃ البقرہ. یہ نور اللہ عطا کرتا ہے، اور اس نور کی قیامت کے دن بڑی ضرورت ہوگی. وہ بھی حوالہ دکھاتا ہوں، اس نور کی روز قیامت بڑی ضرورت ہوگی. صفحہ 44 کھولیے، تیسرا پارہ ہے، صفحہ 44. بالکل ابتدائی سطر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتا رہتا ہے کفر و شرک کے اندھیروں سے نور توحید کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اولیاءهم الطاغوت، ان کے دوست ہیں طاغوت. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے. جزاک اللہ. کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. وہ کیا ہے؟ خواہ وہ کرسی ہو، خواہ وہ عہدہ ہو، خواہ وہ حکومت ہو، جس کی عبادت کی گئی وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، طاغوت. والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءهم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نور سے، یعنی نور توحید سے، الی الظلمات، شرک و کفر کے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ نے ترازو لگا دیا ہے. اللہ ان کا دوست ہے جو اللہ کی توحید کے متوالے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں. تو اللہ ایمان والوں کو کفر و شرک سے نکال کے اپنی توحید کا راہی بناتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوستی، ان کا یارانہ، ان کا تعلق، ان کا ناطہ شیطان کے ساتھ ہے. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. کبھی کوئی موحد ان کو تبلیغ کرنے بھی لگے تو وہ شیطان یخرجونہم من النور الی الظلمات، موحد کی بیان توحید والے نور سے نکال کے کفر و شرک کی طرف لے جاتے، پھر پوری کوشش کرتے ہیں.
کہیں یہ وہابی نہ بن جائے، کہیں یہ مسلمان اور موحد نہ بن جائے، تو پورا زور بگا کے پھر کھینچ کے لاتے ہیں ان کو کفر و شرک کی طرح، پھر عرس پہ لے جائے گا، پھر میلوں پہ لے جائے گا، پھر بازاروں پہ چکر لگوائے گا، پھر قبروں کی پوجا کروائے گا، پھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھلائے گا۔ یہ سارے طریقے اللہ کی توحید سے دور کرنے کے اور کفر کے قریب کرنے کے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا سن لو، اگر اس کی جماعت میں سے ہو گئے نا تاغوت کی پوجا کرنے والے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو نور ہے نا دنیا میں نور انسان کے لیے یہی اللہ کی توحید ہے، تو اس نور کی بڑی ضرورت ہوگی قیامت کے دن۔ آخری حوالہ دیکھ لو پھر بات ختم کرتے ہیں، 28واں پارہ ہوگی۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 دیکھیے۔ اٹھائیسواں پارہ سورۃ التحریم، صفحہ ہے 562، صفحہ 562، سورۃ التحریم آیت نمبر 8، آخری صفحہ ہے 28ویں پارے کا۔ مل گیا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پکی بات ہے تمہارا پالنہار مٹا دے گا تمہارے سارے گناہ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ نہیں ذلیل و رسوا ہونے دے گا اپنے نبیوں کو بھی اور ان کو بھی جو ان کے اوپر ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور توحید، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی، یقولون، کہہ رہے ہوں گے زبانوں سے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پالنہار آج پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، صرف تو ہی تو اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نور آگے بھی ہوگا اور دائیں طرف بھی ہوگا۔ کیوں نور ہوگا؟ پلسرات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، تو وہاں اندھیرا ہے، اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے اس روشنی کے حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، اس سے میری توحید کی روشنی حاصل کر لو، قیامت کے دن رہی یہی نور اور یہی روشنی تمہارے کام آنے والی ہے، پلسرات پہ تمہارے سامنے یہی روشنی ہوگی، دائیں طرف تمہارے اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی، سامنے عقیدہ توحید کی روشنی ہوگی۔ دو روشنیوں کا ذکر کیا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سامنے بھی نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا، سامنے نور ہوگا عقیدے کا، اللہ کی توحید کا، پیغمبر کی ختم نبوت کا، آگے وہ نور ہے، اور دائیں طرف اعمال صالحہ کا نور ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، ہاں جی، یتیموں کے سر پہ شفقت رکھنے والا نور، یہ سارا نور یہ دائیں طرف ہوگا، نیک اعمال والا، سامنے اللہ کی توحید کا نور چل رہا ہوگا، اسی نور کی روشنی میں موحدین والصراط کو عبور کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور بجلی کی طرح گزر جائیں گے انشاءاللہ موحدین۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، تو میں نے کہا یہ نور دنیا میں حاصل کر لو، اس نور کی آخرت میں بڑی ضرورت پیش آئے گی، بڑی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے مشرک لوگ موحدوں کو کہیں گے اقتبس من نورکم
جواب ہوگا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. حافظ بیٹھا ہے کوئی؟ کون سی صورت ہے؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. سورۃ الحدید. جی سورۃ الحدید. جزاک اللہ. یہ حوالہ دیکھ لو 27واں پارہ ہے. 27واں پارہ سورۃ الحدید ہے. جی بالکل صفحہ 540 ہے. صفحہ 540 سورۃ الحدید اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ تو دیکھے گا میرا پیغمبر مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے بھی اور دائیں طرف بھی. سامنے بھی نور، دائیں طرف بھی نور. بشراکم اليوم، ان کو کہا جائے گا آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے. تجری جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تم ان میں رہو گے. اللہم اجعلنا منہم. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہہ رہے ہوں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو للذین آمنوا اے وحدوا، جو موحد ہوئے تھے موحدین کو کہہ رہے ہوں گے. کون؟ منافق. کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف نظر شفقت کرو. انظرونا، فیضان نظر دو. نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جواب سنو موحدوں کا. وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، قیل، ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں. فالتمسوا نورا، وہاں پہ اپنا نور تلاش کرو. یہ نور ہماری طرف سے کوئی ٹارچ نہیں ہے تمہارے لیے. دنیا میں جاؤ، جا کے اللہ کی توحید کا اقرار کرو. وہیں پہ نور حاصل کرنا تھا. وہیں پہ دنیا میں بھی یہ فیضان نظر کے منتظر تھے، جو دنیا میں بھی غیر کی نظر کرم کے منتظر تھے، آخرت میں بھی ان بدبختوں کے حصے میں یہی ہوگا. ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب کی نظر شفقت ہے، یہ فیضان نظر ہے. اور اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والوں نے بھی لکھا ہوا ہے مدارس کے اوپر، بفیضان نظر شیخ الحدیث فلاں 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 مولانا وہ صاحب علیہ ما علیہ. ہاں جی. تو یہ دنیا میں بھی دوسروں کی نظر شفقت کے بیچارے ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر بھی دوسروں کے فیض کے بیچارے ہوں گے. اس دن بھی انہی سے مانگ رہے ہوں گے، اپنے پلے پھر بھی کوئی نہیں. تو فرمایا ان کو کہا جائے ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے دنیا میں. فالتمسوا نورا، وہاں پہ اپنا نور تلاش کرو. یہی بات ہوگی. اللہ فرمائیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب. اللہ فرماتے ہیں فضرب بینہم بسور لہ باب. یہی باتیں ابھی چل رہی ہوں گی کہ ان کے درمیان ایک دروازہ، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر جو رہنے والے موحد ہیں ان کے لیے رحمت ہوگی، اور جو ان کی طرف سے وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو ان کی طرف سے ظاہر ہوگا اس میں نرا عذاب ہے. اس میں ان منافقوں کے لیے جو نور وہاں مانگ رہے تھے ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہوگا. یہ اسی طرح ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس طرح کہ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان موج کو کھڑا کر دیا گیا. مکالمہ چل رہا تھا نا باپ اور بیٹے کا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے تھے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے میرے ساتھ آ جا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا. اس نے کیا کہا تھا؟
سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں اس کی نظر کرم ہوگی، پہاڑ کی نظر شفقت میرے اوپر ہوگی، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کیونکہ انہی پہاڑوں کے پتھروں سے تراش کے تو معبود بناتے تھے نا، تو اس دن بھی پتھر پہ نظر تھی۔ کیا کہتا ہے سآوی الی جبل، اس معبود پہ چڑھ جاؤں گا، معبود نیچے ہوگا اور یہاں پہ اس کے اوپر ہوگا، تو کہتا ہے اس پر میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ مجھے یعصمنی من الماء، وہ میری مدد کرے گا، تیرے ساتھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، حال بینہم الموت، دنیا میں اللہ نے دکھایا ان کے درمیان اللہ نے موج کی دیوار بنا دی، کان من المغرقین، اور وہیں پہ پانی میں غرق ہو گیا۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اومن کان میتا فاحییناہ، کیا پس وہ آدمی کے جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو حیات یا نظام بخشی، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے ہم نے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چل پھر رہا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا، لیس بخارج منہا، کبھی اس سے نہ نکل پائے گا۔ مشرک جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی وہ کبھی کفر و شرک سے نہیں نکل سکے گا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے کافروں کے ان کے برے اعمال